امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس شے کو جو ہم نے نازل کی بینات میں سے اور ہدایت میں سے، بعد اس کے کہ ہم نے اس کو واضح کر دیا ہے لوگوں کے لیے کتاب میں، تو وہی لوگ ہیں کہ جن پر لعنت کرتا ہے اللہ اور لعنت کرتے ہیں تمام لعنت کرنے والے۔ اس آیت میں یہود کی طرف اشارہ ہے جن کا ماندانہ روش کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ یہاں اب گویا آخری قطع صفائی کے طور پر ان کے بارے میں چند باتوں کا مزید اضافہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں بینات اور حدیث سے خاص طور پر وہ نشانیاں مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہود کے رہنمائی کے لیے واضح فرمائی تھی، لیکن یہود نے ان نشانیوں سے رہنمائی حاصل کرنے کے بجائے ان کو چھپانے کی کوشش کی۔ آیت 130 میں ہم پڑھ آئے ہیں ترجمہ، اور اس شخص نے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک گواہی تھی جسے اس نے چھپا لیا۔ یہاں اسی کی وضاحت ہو رہی ہے کہ تورات اور انجیل میں کیسی کیسی کھلی شہادتیں تھیں اور ان کو یہ چھپائے پھر رہے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَيَبَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، سوائے ان کے جو توبہ کریں اور اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے واضح طور پر بیان کرنے لگے تو ان کی توبہ میں قبول کروں گا، اور میں تو ہوں ہی توبہ کا قبول کرنے والا رحم فرمانے والا۔ میں اپنی نگاہ تفات ان کی طرف متوجہ کر دوں گا۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فاولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعین، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اسی حال میں مر گئے کہ کفر پر قائم تھے، ان پر لعنت ہے اللہ کی بھی اور فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ایسی لعنت کی کیفیت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان پر سے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت ہی ملے گی۔ عذاب کا تسلسل ہمیشہ قائم رہے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ ذرا سی دیر کے لیے وقفہ ہو جائے یا سانس لینے کی مہلت ہی مل جائے۔ وَإِلَٰهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا اعلیٰ ایک ہی اعلیٰ ہے، اللہ ہے، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، وہ رحمان رحیم ہے۔ رحمان اور رحیم کی وضاحت ہم سورہ فاتحہ کے اندر کر چکے ہیں۔ تو جیسے کہ آج ہم نے چند آیت کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی ہے، اس کے اندر جیسے کہ سب سے پہلے یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کفر کرنے والے ان پر لعنت بھیجی اور فرشتوں نے بھی ان پر لعنت بھیجی اور تمام مسلمان لوگوں نے بھی ان پر لعنت بھیجی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات اور انجیل میں ساری نشانیاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں اس میں بتا دی تھی۔ اس کے بعد بھی ان کا فرض بنتا تھا کہ یہ آگے لوگوں تک پہنچائیں، لیکن انہوں نے کیا کیا، وہ سب نشانیاں چھپانے لگ گئے، جس وجہ سے وہ لوگ اور کفر کی طرف مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے جس طرح سے نشانیاں چھپائی ہیں تو یہ اسی طرح کفر میں رہیں گے، اور جو لوگ کفر کرتے ہوئے مر گئے وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے، ان کو ایک سانس لینے کی مہلت بھی نہیں ملے گی کہ ان کو سانس لینے تک کی مہلت بھی اس عذاب سے نکال دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا، وہ ساری عمر اس عذاب میں چلتے رہیں گے۔ تو اس لیے کہا گیا، دوسری طرف یہ بات بتائی گئی کہ جو لوگ توبہ کر لیں اور جو باتیں ان کی طرف انہیں بتائی گئی تھی وہ آگے لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیں،
تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی رحیم اور کریم، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والا۔ جب آپ سچے دل سے توبہ کرو گے، جو آپ نے غلطی کی ہو آپ اپنی غلطی مان لو گے، اور وہ باتیں آپ تمام مسلمانوں تک اور تمام لوگوں تک پہنچانا شروع کر دو گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا اور اپنی نگاہ آپ کے اوپر رکھ لے گا، تاکہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کے اچھے بندوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اس کے بعد جو آخری آیت کے اندر یہ رحیم اور کریم کا ذکر آیا، تو یہ ہم سورہ فاتحہ کے اندر تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ اس کی ویڈیو نیچے ہمارے پیج میں موجود ہے، آپ جا کے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو جیسے کہ آج ہم نے چند آیت کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ میں بھی آئی ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔